ہمارے ہاں کھیل تماشے کا شوق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب معاملہ کتنا ہی سنجیدہ اور سنگین کیوں نہ ہو، ہم اسے تعصب کی محسوس اینک سے دیکھتے ہوئے محض جگت بازی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی کانگریس میں سماعت کے موقع پر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو پیش ہوئے تو کئی موضوعات پر ان سے سوالات ہوئے، مگر ہمارے ہاں صرف انتخابی عمل سے متعلق ہونے والی گفتگو کو ہی اجاگر کیا گیا۔ آپ دنیا بھر کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر ٹی وی چینلز کی رپورٹنگ ملاحظہ کریں تو بھارتی خفیہ ادارے را کی ٹارگٹ کلنگ سے متعلق ہونے والی بات چیت کو بڑی خبر کے طور پر شائع اور نشر کیا گیا، مگر ہمارے ہاں اس خبر کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکی سرزمین پر ایک بھارتی نژاد امریکی شہری کو قتل کرنے کی سازش کے حوالے سے بائیڈن انتظامیہ بھارت کے ساتھ مل کر اس خوفناک جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بھارت نے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے از خود ایک انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر جلد پیش رفت ہو اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ کانگریس میں ہونے والی اس سماعت کے فوراً بعد ہی بھارتی حکومت نے امریکی حکومت کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا کہ خالصتان تحریک سے وابستہ سکھ رہنما گرو پتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں را کے سرکش اہلکار ملوث ہیں۔ بلوم برگ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ جو بھارتی اہلکار قتل کی اس سازش میں شریک ہے وہ بھارتی حکومت کے پے رول پر تو ہے، مگر اب خفیہ ادارے را کے لیے کام نہیں کر رہا۔ یہ تعویل بھی پیش کی گئی ہے کہ جن اہلکاروں نے اس واردات کی منصوبہ بندی کی انہیں بھارتی حکومت کی طرف سے یہ ٹاسک نہیں دیا گیا تھا۔ یہ سازش کیا تھی، کیسے بے نقاب ہوئی، آپ یہ تفصیل پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ مئی 2023 کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ بھارتی اہلکار اور نکھل گپتا نامی ایک سمگلر کے درمیان رابطوں کا آغاز ہوا۔ بھارتی اہلکار گپتا کو ایک بڑی پیشکش کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے وہ اس سے ایک بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ بھارتی اہلکار گپتا سے کہتا ہے کہ بھارت میں اس پر قائم کیس ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے اسے نیو یارک میں رہنے والے ایک سکھ رہنما کو قتل کرانا ہوگا۔ یہ نیو یارک سٹی میں رہنے والے اور امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت کے حامل گرو پتونت سنگھ پنو کی قتل کی سازش کی تفصیلات ہیں، جو امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے منظر عام پر آنے والی دستاویزات کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ گرو پتونت سنگھ پنو سکھس فار جسٹس نامی تنظیم کے سربراہ ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے بھارت میں سکھوں کے علیحدہ ملک خالصتان کے قیام کے لیے سرگرم ہیں۔ منشیات اور اسلحہ کی سمگلنگ میں ملوث بھارتی شہری نکھل گپتا کو اس کام کے لیے را اہلکار کی طرف سے $1,00,000 کی پیشکش بھی کی گئی۔ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی اہلکار نے 6 مئی کو گپتا سے رابطہ کر کے اسے بتایا کہ وہ انکرپٹڈ اپلیکیشن میں اس کا نام CC1 کے نام سے محفوظ کر لیں۔ امریکی اٹارنی آفس نے بھی فرد جرم میں بھارتی خفیہ ادارے را کے اہلکار کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے اور اسے CC1 ہی کا نام دیا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ CC1 بھارتی حکومت کے لیے سینئر فیلڈ آفیسر کے طور پر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی مینجمنٹ کی ذمہ داریاں ادا کر چکا ہے اور انڈین سینٹرل ریزرو پولیس فورس سے بھی منسلک رہا ہے۔ اس قتل کے لیے گپتا نے جس شخص سے رابطہ کیا وہ دراصل امریکہ میں منشیات کے خاتمے کے ذمہ دار سرکاری ادارے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی یعنی DEA کے ساتھ کام کرنے والا ایک مخبر تھا۔ فرد جرم میں اس مخبر کو CS یعنی سیکرٹ سورس کا نام دیا گیا ہے۔ CS نے سکھ رہنما کے قتل کے لیے گپتا کا رابطہ ایک اجرتی قاتل سے کرایا۔ یہ شخص بھی امریکی اداروں کا انڈر کور آفیسر تھا۔ امریکی دستاویز میں اس آفیسر کو UC یعنی انڈر کور کا نام دیا گیا ہے۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد بات چیت کا آغاز ہوا تو بھارتی اہلکار سکھ رہنما کو قتل کرنے کی ذمہ داری UC کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ قتل کا معاوضہ $1,00,000 طے پایا۔ پراسیکیوٹر کے مطابق 9 جون کو بھارتی اہلکار نے گپتا کو میسج بھیجا کہ بھائی جی آج پیمنٹ ہو جائے گی۔ گپتا نے انڈر کور ایجنٹ کو پیغام بھیجا کہ دوپہر تک پارسل مل جائے گا۔ یوں اس قتل کے لیے مبینہ طور پر ایجنٹ کو $15,000 کی ایڈوانس ادائیگی کی گئی۔ فرد جرم میں اس رقم کی وصولی کے وقت لی گئی تصویر بھی منسلک ہے۔ گرو پتونت سنگھ پنو کے قتل کے لیے یہ منصوبہ جاری تھا کہ 18 جون 2023 کو ایک نقاب پوش شخص نے کینیڈا میں سکھ رہنما اور پنو کے ساتھی ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا۔
کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی حکومت پر براہ راست اس قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ 30 جون کو گپتا بھارت سے چیک ریپبلک گئے، جہاں انہیں امریکہ کی درخواست پر گرفتار کر لیا گیا۔ 52 سالہ گپتا کی امریکہ منتقلی کا معاملہ فی الحال زیر التوا ہے۔ گزشتہ چند برس کے دوران را کی طرف سے کینیڈا، امریکہ اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں جس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مودی کی سرپرستی میں کام کر رہا خفیہ محکمہ را کرائے کے غنڈوں اور اجرتی قاتلوں کا شتر بے مہار گروہ بن چکا ہے، اور اب جب کہ اس کے ایجنٹ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں تو انہیں سرکش ایجنٹ قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر پاکستان کے خلاف اس طرح کے ثبوت میسر ہوتے تو عالمی سطح پر کیا کچھ نہ کہا جا رہا ہوتا، لیکن ہمارا میڈیا اور وزارت خارجہ اس حوالے سے یکسر خاموش ہے اور ڈونلڈ لو کے چنیدہ جملوں کو لے کر چاند ماری کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ محمد بلال غوری کا کالم تھا جو 25 مارچ 2024 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔